معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا، پتا پوچھتے پوچھتے اس کے شخص کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی تمہارے ہمارا ایک دوست تھا، اس کا قرضہ تمہارے ذمہ ہے، اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، تو میں تمہیں قرضہ تمہارا چکا دیتا ہوں، ادا کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ کہے کیا؟ کہ میرے سامنے قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں اس کو بتاؤ گے نہیں کہ کس نے یہ پیسے دیے، کس نے قرضہ ادا کیا۔ اس نے قسم کھائی تو 10,000 دینار اس کو دیے اور کہا کہ اب اس کو رہا کروا دو۔ تو وہ جا کر اس نے جیل والوں سے کہا ہوگا بھی میرا قرضہ ہو گیا، اس کو رہا کر دو۔ وہ وہاں سے چھوٹ گیا۔ چھوٹنے کے بعد جب شہر میں آیا تو اس کو پتا لگا کہ یہاں شہر میں کچھ دن عبداللہ مبارک آئے ہوئے تھے۔ پوچھا لوگوں سے کب گئے ہیں، کہاں نکلے ہیں، پوچھا پاچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی نکلے ہیں۔ تو پیچھے دوڑا، جا کر پکڑ لیا۔ تو عبداللہ مبارک نے پوچھا کہ بھائی کیا تم تو سنا تھا کہ جیل میں ہو؟ کہنے لگے جہاں میں جیل میں تھا مگر اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرما دی۔ تب کیسے نکلے؟ کہنے لگے کہ بس جی اللہ تعالیٰ نے کوئی غائب سے فرشتہ بھیج دیا، اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا، اس واسطے مجھے رہائی ملی۔ عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور میں بھی تمہارے لیے بہت دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہائی عطا فرما دے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ساری زندگی جب تک عبداللہ مبارک سے ملاقات ہوتی رہی اس وقت تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ ادا کرنے والے عبداللہ مبارک تھے، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ زندگی بھر نہیں بتاؤں گا۔ تو جب عبداللہ مبارک کی وفات ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سبب درخت عبداللہ مبارک صاحب۔ تو اس مقام کے یہ بزرگ ہے، اللہ تو ان کا ان لوگوں میں سے ہے کہ نام لیتے ہوئے بھی ان کا شرم آتی ہے اپنے حالات کو دیکھیں تو۔ اور ان کی یہ کتاب ہے جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ کتاب بھی لکھی ہے کتاب الزہد والرقائق اس کا نام ہے، یعنی ان احادیث کا مجموعہ جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی تلقین فرمائی ہے، اور جن کو پڑھنے سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ زہد سے مراد ہے، اور رقائق کے معنی کہ ایسی حدیثیں جن کو پڑھنے سے قلب میں گداز پیدا ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہے، ایسی احادیث کو کہتے ہیں رقائق یا رقاق۔ سارے محدثین کے یہاں تقریباً یہ ایک مستقل باب کتاب ہوا کرتی ہے، انہوں نے مستقل کتاب اسی موضوع پر لکھی۔ ویسے کتاب الزہد اور بھی بہت سے محدثین کی ہے، وکیع بن جراح رحمہ اللہ کی بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی بھی ہے، امام بیہقی کی بھی ہے، لیکن یہ کتاب سب زیادہ مقبول اس لیے ہوئی کہ یہ اول تو بہت متقدم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرمائی۔ تو خیال ہوا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب شروع کریں، کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ نرمی پیدا فرما دیتے ہیں، اور کچھ دنیا جو ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کی کچھ فکر عطا فرما دے۔ حدیثیں بھی ہیں اس میں، اور صحابہ و تابعین کے آثار بھی ہیں، ان کے کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں، تو بڑی مفید چیز ہے، اس کو اللہ کے نام پر شروع کیا ہے۔ پہلی حدیث اس میں روایت کی ہے حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے، اور وہ حدیث معروف حدیث ہے جو صحیحین کے اندر بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ عجیب و غریب جملہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتیں وہ حاصل ہوتی ہیں تو انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا الصحہ، صحت تندرستی، اور ایک فراغ یعنی فراغت فرصت۔
یہ دو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب تک انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس وقت تک دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ دھوکہ یہ کہ میاں اب تو تندرستی کا زمانہ ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیماری آئے گی۔ فراغت کا زمانہ ہے، خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصروفیت اتنی بہت بڑھ جائے گی۔ تو دھوکے میں یوں پڑا رہتا ہے کہ جب صحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور فراغت عطا فرماتے ہیں تو وقت گزارتا رہتا ہے، اچھے کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ میاں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے۔